Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں 14ویں پارے میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 45 سے 48 تک ارشاد فرمایا، بے شک پرہیزگار اور متقی لوگ جنات اور چشموں میں ہوں گے، انہیں کہا جائے گا تم سلامتی کے ساتھ امن والے ہو کر ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے سینوں میں جو کھوٹ یا کینہ آپس میں ہوگا ہم انہیں سونے اور چاندی کے تختوں پر آمنے سامنے بٹھا کر بھائی بھائی بنا کر نکال دیں گے، انہیں وہاں نہ کوئی تھکاوٹ پہنچے گی اور نہ ہی وہ ان جنات سے کبھی بھی نکالے جائیں گے۔
مسلسل خطبات جمعہ میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ، آپ کے گھر والے، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل اور مناقب کے بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کر رہا ہوں، اور اسی طرح جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بارے میں، آپ کے جان نثاروں کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں اور عقیدہ بنائے ہوئے ہیں، ان کی طرف بھی آپ کی رہنمائی کرتا جا رہا ہوں۔ آج کے مختصر سے خطبہ میں اسی مسئلے کے اوپر ایک اور پہلو سے آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ دنیا میں بڑے بڑے فرقے اور گروہ پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ کائنات میں ایک گروہ ایسا ہے جو جھوٹ بولنے میں یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آج ہی میں صبح شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے منہاج السنہ، ان کے دور میں دشمنان صحابہ میں سے ابن مطہر الحلیج نے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی تھی منہاج الکرامہ، کرامت کا راستہ، بزرگی کا راستہ، منہاج الکرامہ۔ وہ راستہ کیا قوم کو دیا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب پر طعن و تشنیع کے دروازے کھولے۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں جنہوں نے اپنا مال و متاع اسلام قبول کرنے کے بعد اور اپنی جان و مال، اپنے اولادیں، اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنا سب کچھ اپنے نبی کے حکم پر قربان کر دیا، ان پر طعن و تشنیع یہ کرامت کا راستہ نہیں ہے۔ تو اس نے کتاب کا نام رکھا منہاج الکرامہ۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا منہاج السنہ، جو 9 بڑی بڑی جلدوں میں چھپا، ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میں اس کو دیکھ رہا تھا تو ایک تو بات انہوں نے لکھی، اس کمبخت کی کتاب کا نام منہاج الکرامہ کی بجائے منہاج الندامہ ہونا چاہیے۔ صحابہ پر طعن کرامت کا راستہ نہیں، یہ ندامت کا راستہ ہے، شرمندگی کا راستہ ہے۔ پھر انہوں نے 27 صفحہ پر یہ بات درج کی کہ ایسے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں، ان پر بھی یہ فضیلت لے گئے ہیں۔ کیسے؟ بات بڑی کمال کی لکھی انہوں نے، غور کریں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ یہودیوں سے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں سب سے بہتر لوگ کون تھے، ہے نا سوال، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے سب سے بہتر اور اچھے لوگ کون تھے؟ تو یہودی آپ کو کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جو ان پر ایمان لائے تھے۔
عیسائیوں سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تو ان کے بعد بہترین لوگ کون تھے؟ تو عیسائی بھی کیا کہیں گے؟ اصحاب عیسیٰ۔ یہودی اصحاب موسیٰ کو اور عیسائی اصحاب عیسیٰ کو ان کے ماننے والوں میں سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن اس قوم سے پوچھا جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت میں سے بدتر لوگ کون ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں صحابہ محمد علیہ باللہ۔ ہے نا غور کرنے کی بات کہ یہودی اور عیسائی تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان جو ان کے دور میں لائے ان کو بعد والوں سے افضل مانے، اور یہ قوم ایسی ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے دور میں ایمان لائے ان کو سب سے برا سمجھتے۔ تو پھر یہود و نصارہ سے بھی بڑے ہوئے نا۔ دوسری بات، انہوں نے صحابہ کرام کو گالیاں دینے کے لیے بطور نشانہ آگے جس ہستی کو کیا جن کی محبت کا دعویٰ کیا اور دم بھرا، وہ ہیں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم الحمدللہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان ابن عفان سے محبت اور پیار کرتے ہیں، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، سیدنا حسن سے، سیدنا حسین سے، سیدہ فاطمہ سے اور ان کی اولاد سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسی طرح ہی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس پورے خانوادے میں سے جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں نا، ان میں سے ایک ادنا سے فرد کی بھی توہین برداشت نہیں ہے۔ تو اگر حضرت علی کے اوپر ایمان ہونا صحیح، تو صحیح ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ آپ حضرت علی کی سیرت کو اپنائیں، حضرت علی کے فرامین کے پیچھے چلے، جو نظریہ، عقیدہ، نقطہ نظر حضرت علی کا تھا اسی عقیدے، نظریے اور نقطہ نظر کو آپ اپنائیں، پھر تو ہوا حضرت علی کو ماننے والے۔ اور اگر حضرت علی کی ہر کام میں مخالفت کریں تو پھر حضرت علی کو ماننے والے تو نہ ہوئے۔ اہل سنہ کے نزدیک سیدنا علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، کیونکہ حضرت سفینہ کی حدیث ابو داؤد میں اور امام احمد ابن حنبل نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اس کے بعد ملوکیت آئے گی۔ یہ جو 30 سالہ دور ہے یہ خلافت علی منہاج النبوت ہے۔ رسول پاک کی جیسے حکومت تھی، آپ دنیا میں جیسے حکمرانی کر کے گئے ہیں نا، اسی طرز پر حکومت 30 سالہ دور۔ اور یہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی 6 ماہ کی خلافت ڈالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے حضرت حسن کی وفات تک 30 سال بنتے ہیں۔ یہ 30 سالہ دور خلافت راشدہ کا دور ہے، اور حضرت علی ہمارے نزدیک خلیفہ راشد ہیں اور بے شمار فضائل کے حامل ہیں۔ ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی ایک یا دو یا کئی الگ فضیلتیں ہیں، اور مجموعی طور پر جب دیکھتے ہیں تو پھر یہ جو ہمارے ہاں خلافت کی ترتیب ہے نا، مجموعی لحاظ سے اسی طرح ہی حضرت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر
علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی فضیلتیں ہیں، لیکن ہر ایک کی بعض انفرادی فضیلتیں بھی ہیں جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہیں۔ مثلا سیدنا ابو بکر صدیق ہے نا، میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق واحد وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا ساتھی متعین کیا۔ واحد وہ صحابی ہیں جن کے صحابیت کا ذکر قرآن میں ہے، اذ یقول لصاحبہ۔ واحد وہ صحابی ہیں جنہوں نے 3 دن 3 راتیں اکیلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کا دیدار کیا ہے۔ بہت ساری انفرادیات ہیں جو دوسروں کو حاصل نہیں، ایسے حضرت عمر ہے۔ واحد وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، دعا کی اللہ سے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے غلبہ عطا کر۔ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ شاہ جی یہ بتاؤ کہ حضرت علی میں اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ تو شاہ جی فرمانے لگے کہ علی جو ہے نا رضی اللہ عنہ وہ مرید پیغمبر ہیں۔ علی کیا ہیں؟ نبی پاک کے مرید ہیں، مرید پیغمبر ہیں، اور عمر مرید پیغمبر بھی ہیں اور مراد پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت علی کی طرح رسول اللہ کے تابع دار اور مرید بھی ہے، اور واحد وہ صحابی ہیں جو مراد ہے پیغمبر کی، پیغمبر نے رب سے مانگ کر لیا۔ ایسے ہے تو عثمان کو دیکھ لیں، پوری امت میں بلکہ پوری دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے، کسی فرد بشر کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ واحد حضرت عثمان ہے۔ پہلی امتوں میں بھی ایسا کوئی نہیں گزرا جس کے نکاح میں اپنے نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ حضرت عثمان ہے، ایک بیٹی نکاح کر کے دی، وہ فوت ہو گئی، نبی پاک نے پھر دوسری دے دی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کر لے، ہمیں اکثر بیٹیوں والے ہیں، آپ غور کریں ذرا، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، آپ میں بھی بہت سارے لوگ شادی شدہ بیٹیوں والے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ایسی جگہ کر بیٹھیں جہاں سے داماد کی طرف سے تکلیف اور دکھ ہی پہنچتے رہے ہوں، تو وہ بیٹی دکھوں میں فوت ہو جائے تو اس کے بعد آپ دوبارہ اپنی کسی بیٹی کا اس داماد کو رشتہ دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک عام دنیا دار ایسا نہیں کرتا، تو اللہ کا پیغمبر حضرت عثمان سے خوش تھا، تبھی ایک فوت ہوئی دوسری دے دی۔ اور واحد حضرت عثمان ہے، جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، دشمنوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے مکہ میں بطور سفیر بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، اور جب ان کی شہادت کی افواہ پھیلائی گئی تو واحد وہ صحابی ہیں، باقی صحابہ کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اب بیعت کرے، ایک ہاتھ پیغمبر کا اور ایک ہاتھ صحابی کا، کہ اتنی دیر تک ہم نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے۔ لیکن واحد حضرت عثمان ہے جن کے اپنا نیچے ہاتھ ایک بایاں رکھا، اوپر دایاں ہاتھ رکھ کر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ تو عثمان کی فضیلت ہے۔ سیدنا علی کے بہت سارے ایسے انفرادی فضائل ہیں۔ خیبر کا ہی موقع دیکھ لیں، خیبر کا قلعہ کئی حملے ہوئے، فتح نہیں ہو رہا تھا،
تو آپ نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے دے گا۔ اور ساری رات صحابہ کرام سوچتے رہے، غور کرتے رہے، کون وہ ہستی ہے جس کے ہاتھ پر صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا تھمائیں گے؟ اور آپ نے صبح فرمایا اینا علی، علی کہاں ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت علی بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم، آنکھ کی بیماری ہے۔ فرمایا علی کو بلاؤ۔ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن سیدنا علی کی آنکھ میں لگایا، اللہ رب العالمین نے ایسی شفائے کاملہ عطا کی کہ اس کے بعد کبھی آنکھ میں تکلیف نہیں ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دے کر کہا کہ علی جھنڈا پکڑو، لشکر کی قیادت کرو اور خیبر پر چڑھائی کر دو۔ تیرے ہاتھ پر اگر ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا، خیر لقا من میات نعم، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ فرمایا تیرے لیے 100 حمر النعم، 100 سرخ اونٹوں سے بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ ایسے ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب کچھ لوگوں کو حج کے موقع پر واپسی پر شکایات تھیں کچھ لوگوں کو، تو نبی پاک نے خم، غدیر خم جس کو کہتے ہیں، یہ لوگ تو اس کو اور حساب سے بیان کرتے جو ہماری کتب حدیث میں موجود ہے۔ عائشہ واپس آ رہے تھے تو غدیر عربی میں جوہر یا کنویں کو کہتے ہیں، اور خم جگہ کا نام ہے۔ تو وہ جو خم کے موقع پر ایک کنواں تھا یا جوہر تھا، وہاں پہنچے اس مقام پر، تو حضرت علی کی طرف کے حوالے سے آپ کو کچھ شکایات لگائی گئیں، تو آپ نے اس موقع پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اللہ مفال من والا ہو عاد من آدا ہو۔ اے اللہ، علی جس میں دوست ہوں، علی اس کا دوست ہے، اور یا اللہ جو علی سے دوستی لگائے تو اس سے دوستی لگا، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ تو حضرت علی سے دوستی کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ہر صحابی کے اپنے اپنے الگ الگ بھی فضائل ہیں، اور مجموعی لحاظ سے تو بے شمار فضائل ہیں۔ تو اگر کوئی حضرت علی سے پیار کرتا ہوگا سچا، تو حضرت علی کی بات بھی مانے گا نا۔ اب میں آپ کے سامنے صحیح احادیث میں سے چند ایک وہ احادیث جو حضرت علی اور آپ کے خانوادے سے مروی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک حدیث ہے، کافی کتابوں میں موجود ہے، مستدرک حاکم میں 4471 نمبر پر ہے، اور سنن کبریٰ بہقی جو امام حاکم کے شاگرد امام بہقی، ان کی حدیث کی کتاب کی جلد 8 صفحہ 152 پر، اور ان کی ایک عقیدے پر کتاب ہے کتاب الاعتقاد، اس کے صفحہ 350 پر حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے، اللہ اکبر، جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو صحابہ کرام مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ تو حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، چونکہ وہ گھر کے فرد تھے، تو آپ کی وفات کے موقع پر وہ گھر میں تشریف فرما۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ منتخب کر لیا تو حضرت علی کو ناراضگی ہوئی۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، ناراضگی اس بات پر نہیں ہوئی کہ ابو بکر کو خلیفہ کیوں بنایا ہے، کس پر ناراضگی ہوئی؟ دوسری قوم اس کو یہ سمجھ کے بیان کرتے ہیں کہ علی کا حق چھین لیا، اس لیے مولا علی ناراض ہو کے گھر بیٹھ رہے، 6 ماہ تک گھر میں رہے، بی بی فاطمہ کی وفات کے بعد گھر سے نکلے۔ یہ عجیب کہانی ہے،
لیکن صحیح حدیث میں کیا آتا ہے؟ حضرت علی اور زبیر بن عوام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے تھے، ان دونوں نے کیا کہا؟ ما غضبنا الا انا قد اخرنا عن المشاورتی، ہمیں جو دکھ یا تکلیف پہنچا نا وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں مشاورت سے پیچھے رکھا گیا، مشورے میں ہمیں شریک نہیں کیا گیا۔ وَإِنَّا نَرَى أَبَا بَكْرٍ حَقَّ النَّاسِ بِهَا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم خلافت کا حقدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کو ہی سمجھتے ہیں۔ اِنَّا نَرَى أَبَا بَكْرٍ حَقَّ النَّاسِ بِهَا، بے سب لوگوں سے زیادہ حق خلافت کا جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں وہ ابو بکر ہیں، بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ وجہ کیا؟ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک کے بعد ابو بکر صدیق کا ہی سب سے زیادہ حق ہے۔ وجہ حضرت علی نے جو بیان کی وہ بھی سننے والی ہے۔ فرماتے ہیں انہو لصاحب الغار، ایک وجہ یہ ہے کہ نبی پاک کے غار کے ساتھی ہیں، دوسری وجہ والثانی یسنین، وہ دو میں سے دوسرے ہیں، پیغمبر کے ساتھ دوسرے ابو بکر ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرَفِهِ وَقُبْرِهِ، ابو بکر صدیق کا شرف، فضیلت، بڑائی، بزرگی ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، وَلَقَدْ، یہ ہمارے عام طالب علم بھی جانتے ہیں، لقد لام زبر لا ہونا تو یہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے، کسی بات کو پکا کرنا ہو نا تو لام زبر لا بولتے ہیں۔ دوسرا لفظ قد، قاف دو نقطوں والا اور دال، یہ بھی عربی میں تاکید کے لیے بولتے ہیں۔ جب دونوں کٹھے ہو جائے دو تاکیدیں، تو علماء اور طلباء جانتے ہیں کہ جب دوہری تاکید آ جائے تو قسم کا معنی ہوتا ہے، قسم بھی تاکید کے لیے ہوتی ہے نا، جب کسی بات کو پکا ظاہر کرنا تو لوگ قسم اٹھا کے بات کرتے ہیں، نہ یقین ہے لیکن چل تو قسم تو کھا نا، تو کیوں قسم اٹھواتے ہیں؟ کہ یقین ہو جائے، تو قسم بات کو پکا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت علی دوہری تاکید کے ساتھ بات کر، لقد بلا شبہ یقیناً امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالصلاۃ بالناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، وَهُوَ حَيٌّ، اس حال میں کہ آپ زندہ تھے۔ دنیا میں جب آپ زندہ موجود تھے نا تو آپ نے اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پر جس ہستی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہونے کا حکم دیا، حضرت علی کہتے ہیں وہ ابو بکر ہیں، تو ابو بکر کا شرف تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں جس پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی کا وارث جس ہستی کو بنا دیا، تو آپ کے بعد آپ کی مسند کا وارث تو وہی رہے گا۔ حضرت علی بھی تو تھے نا وہاں، کیوں نکالی لوگوں کو نماز پڑھا؟ حضرت عباس بھی موجود تھے، چچا، نہیں کہا لوگوں کو نماز آپ پڑھائیں۔ چچا کا بیٹا عبداللہ بھی موجود تھا، عبداللہ ابن عباس، جن کو آپ نے قرآن کے لیے، دین کی فقاہت کے لیے دعا دی تھی، جو امت کے بہت بڑے مفسر قرآن تھے، آپ نے ان کو بھی نہیں کہا عبداللہ تو میری موجودگی میں نماز پڑھا۔ بلکہ بعض حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے آگے کھڑا کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو نبی پاک نے منع کر دیا، فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ سوائے ابو بکر کے کسی اور کو تسلیم ہی نہیں کرتا، یا اب اللہ والمومنون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے مصلی پر
میرے بعد یا میری زندگی میں جو کھڑا ہو وہ ابو بکر ہیں۔ یہ عقیدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی طرح حضرت علی کی ایک اور حدیث مستدرک حاکم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بے شمار حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں نبی پاک کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ یہ بھی آپ کے خانوادے کی ہوئے نا، عبداللہ ابن عباس۔ حضرت علی بھی آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور عبداللہ آپ کے چچا عباس کے بیٹے ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس یہ حدیث بیان کرتے ہیں، لما وضع عمر بن الخطاب علی سریرہ، جب حضرت عمر کو خنجر لگے نا آخری زندگی میں، تو آپ کو اٹھا کر چارپائی کے اوپر رکھا گیا، فتکنفہ الناس، تو لوگوں نے اس چارپائی کو گھیر لیا، کٹھے ہو گئے نا سارے، کیا کرنے لگے؟ یدعون لہو، لوگ حضرت عمر کے لیے دعائیں کرنے لگ گئے۔ وَأَنَا فِيهِمْ، ابن عباس کہتے ہیں ان دعا کرنے والے لوگوں میں بھی تھا۔ فجاء علی بن ابی طالب، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ فقال، علی کہنے لگے ان کنت لأظن ان یجعلک اللہ تعالی مع صاحبیک، علی فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اے عمر تجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ کون سے دو ساتھی تھے؟ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ جہاں وہ دفن کیے گئے ہیں نا، تو علی کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ آپ کو اپنے انہی دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا۔ یہ بات حضرت علی نے کیوں فرمائی؟ انہیں کوئی وحی آئی تھی کہ اللہ نے حضرت علی کو وحی کر کے بتا دیا کہ عمر فوت ہوں گے تو رسول پاک اور ابو بکر صدیق کے ساتھ ہی دفن ہوں گے؟ نہیں، علی نے کیوں یہ بات کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی وجہ خود بیان کی۔ وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أُكْثِرُ أَنْ أَسْمَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، علی فرماتے ہیں میں نے بارہا دفعہ نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا، بے شمار مواقع پر میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ آپ کیا فرماتے تھے؟ ذهبت انا وابو بکر وعمر ودخلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر۔ آپ کوئی بات بیان کرتے تھے، کہتے میں ابو بکر اور عمر ہم تینوں کٹھے گئے۔ کبھی آپ فرماتے میں ابو بکر اور عمر جو ہیں وہ ہم فلاں جگہ پر تینوں کٹھے داخل ہوئے۔ کبھی آپ فرماتے میں ابو بکر اور عمر فلاں مقام پر تینوں ہم اکٹھے باہر نکلے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی انی کنت لا اظن ان یجعلک اللہ معہما، تو مجھے یقین ہو گیا عمر اللہ تعالیٰ تجھے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ تو حضرت علی کا ایمان اور عقیدہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ابو بکر عمر سے محبت یہ حضرت علی کا نظریہ ہے۔ تو جو حضرت علی کو مانتا ہوگا وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو گالی دے، عمر کو گالی دے رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ وہ تو اسی طرح ہی ان سے محبت کرے گا جیسے حضرت علی محبت کرتے تھے، اور جیسے علی فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی خود کہتے تھے میں ابو بکر عمر گئے، میں ابو بکر عمر فلاں جگہ پر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں مقام سے باہر نکلے۔ تو رسول پاک نے تو بہت سارے مواقع پر اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کا ہی ذکر کیا، حتیٰ کہ ایک لمبی حدیث ہے، میں بہت اشارے سے بیان کرتا ہوں۔ یہ بیل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور انسان کے لیے بنائی ہیں یہ چیزیں۔ ایک آدمی اس کو لے کر جا رہا تھا تو وہ تھک گیا تو وہ اس کے اوپر سوار ہو گیا، تو بیل بول پڑا
بسا اوقات اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی خلاف عادت کوئی بات نکلوا دیتا ہے، یہ عام روٹین سے ہٹ کر صورت ہوتی ہے۔ بیل بول پڑا، وہ کہنے لگا کہ ہمیں اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا ہمارے اوپر سواریاں کی جائیں۔ تو یہ بات بیان کر کے نبی پاک نے فرمایا اس کے بولنے پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو رسول پاک کو یہ یقین تھا کہ جو میں نے کہہ دینا ہے میرے ابو بکر اور عمر نے اس کو ماننا ہے، جہاں میرا ایمان ہونا ہے میرے ابو بکر اور عمر کا بھی ساتھ ہی ایمان ہونا ہے۔ تو حضرت علی بھی یہ سمجھتے تھے کہ 12 دفعہ نبی پاک کو یہ کہتے ہوئے سنتے تھے، تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ تو عمر جو ہیں اب یہ ان کو خنجر لگے، وار لگے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ نبی پاک کے اور ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا۔ اور آج دیکھ لے پوری دنیا دیکھ رہی۔ میں نے ایک خطبے میں یہ بھی عرض کیا تھا نا، کچھ لوگ جاتے تو ہیں مدینہ شریف لیکن روضہ رسول پہ نہیں جاتے، اس لیے کہ وہاں نبی پاک کے ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما آرام فرما ہیں۔ اور نبی پاک کا یہ سچا فرمان ہے، ان شیطان یفر من ذل عمر، کہ شیطان تو عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ میرا عمر جس راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، شیطان آگے سے آ رہا ہو تو عمر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو عمر فرق ہے لوگوں کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، محبان آل رسول اور دشمنان آل رسول کے درمیان عمر فارق ہیں، اسے ان کو فاروق کہتے ہیں نا، عمر فاروق، فاروق کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو جہاں عمر کا نام آئے گا جس کو تکلیف ہوگی سمجھو باطل کے اوپر ہے، اور جس کا عمر کا نام سن کے خوشی ہوگی سمجھو یہ نبی پاک کا غلام ہے اور آپ کے صحابہ کا خادم ہے، اور یہ محبان اصحاب رسول اور محبان اہل بیت میں سے ہے۔ تو عمر فارق ہے حق اور باطل کے درمیان۔ تو حضرت علی کا نقطہ نظر یہی تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، اللہ نے ان کو جو مقام دیا، اور ایسے ہی طلحہ، زبیر اور دیگر صحابہ کو، یہ سارے کے سارے حضرت علی کے بھائی تھے۔ ایک خطبے میں آپ کو بتا چکا ہوں نہج البلاغہ کے حوالے سے، حضرت علی نے ان کی صفتیں بیان کے کہا اولئک اخوانی، دنیا والوں سن لو، یہ رسول پاک کے صحابہ یہ سارے میرے بھائی ہیں۔ جو علی کے بھائی ہیں وہ ہمارے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جیسے حضرت علی قابل احترام۔ تو اس لیے یاد رکھو کبھی بھی زندگی بھر، یہ تو بڑے لوگ تھے نا جنہوں نے رسول پاک کی زندگی میں بہت عرصہ پایا۔ ہم اہل سنہ کے ہاں ایک وہ شخص جو چند گھڑیاں رسول پاک کے ساتھ لا، ایمان لایا، آپ کا ساتھی بن گیا، پھر جلد دنیا سے چلا گیا، ہمارے لیے وہ ہستی بھی بعد میں آنے والی پوری دنیا کے لوگوں سے فائق اور برتر ہے، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، یا اگر کوئی نابینا ہے تو اس نے رسول پاک سے ایمان لا کر ملاقات کی ہے۔ جو حالت ایمان میں اللہ کے نبی کو ملا اور اسی حال میں دنیا سے گیا، وہ بعد میں آنے والی ساری دنیا سے افضل اور برتر ہیں۔ کبھی آپ عقائد کی کتابیں پڑھیں، امام حسن بصری کا کتنا بڑا مقام تھا، عمر بن عبدالعزیز کا بہت بڑا مقام تھا۔ ائمہ آپ کو لکھتے ہوئے ملیں گے کتب عقائد میں کہ سینکڑوں حسن بصری اور عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ اکٹھے ہو جائے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ادنا سا صحابی جو چند گھڑیاں ایمان لا کر اللہ کے نبی کے ساتھ رہا، اس کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ تو انہیں اللہ نے مقام بہت دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان کا محب بنائے، اور ان کی جو زندگیاں ہیں اللہ ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔